بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مسلح افواج کے سربراہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کا دورہ مکمل کر لیا۔ امریکہ کے دورہ میں عاصم منیر کو جو پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس سے دنیا پوری آگاہ ہے۔ یہ غیر معمولی پذیرائی ہوئی۔ اس کی دورے کی خاص بات تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کہیں بھی قیدی نمبر 804 کا ذکر نہیں آیا، اور یہ بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی تحریک انصاف کی قیادت نے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی واشنگٹن آمد پر بھی ایک مظاہرہ بھی کیا۔ اس کے خلاف بھی پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا جو تحریک انصاف کے لوگ کر رہے تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے مظاہرے کا توڑ پہ پیش کیا۔ پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہاں تھنک ٹینک اور دوسرے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی اور پاکستانیوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد نے ان کو خوش آمدید بھی کہا۔ تو ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے کہ کہاں گیا ٹرمپ اور کہاں گیا عمران خان کی رہائی؟ اس سوال پر اب پاکستان میں سوچ بچار ہو رہی ہے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان ازردہ تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں کہ عمران خان کے مائنس ہونے پر، یعنی اس پوری پچھلے 8-10 دن کی جو وقت گزرا ہے ایران اسرائیل جنگ کے دوران اور اس سے پہلے جو صورتحال ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کی بھی کہیں بات نظر نہیں آئی۔ تو ناظرین کرام، قیدی نمبر 804 کی رہائی پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ قبل اس ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا جس کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، قیدی نمبر 804 کو صدر ٹرمپ کی طرف سے احکامات کی توقع تھی کہ صدر ٹرمپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت کو حکم جاری کریں گے کہ میرے دوست عمران خان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ لیکن یہ غیر معمولی دورہ ختم بھی ہو گیا، ملاقاتیں بھی ہو گئیں، کہیں سے بھی کوئی تاثر نہیں ملا کہ امریکہ قیدی نمبر 804 کی رہائی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ پینٹاگن اور جی ایچ کو جو رابطہ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، نہ ہی پینٹاگن اور نہ ہی جی ایچ کو عمران خان کی رہائی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں اب یہ تاثر ہو رہا ہے کہ -1 کا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل ہو گیا ہے، یعنی عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے ہر کام میں، اور عمران خان کو جو مواقع فراہم کیے گئے کہ وہ ڈیل کر لیں، رہا ہو جائیں، چلے جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، یا کچھ عرصے کے لیے تو سیاست سے الگ تھلگ ہو جائیں، یہ ساری ڈیل جو ہے وہ نامکمل رہی اور تقریباً لگتا مجھے کہ ختم ہو گئی ہے۔ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے دورے کے بعد زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک جو دباؤ کی کیفیت محسوس کی جا رہی تھی کہ امریکہ شاید پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ جس طرح جو پذیرائی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملی، شاید ماضی میں کسی اور فوجی افسر کو نہیں ملی۔
فوج کی اعلیٰ افسر کو نہیں ملی، بڑا پروٹوکول ملا، ٹھیک ہے۔ پاکستان اور امریکہ پہلی تو بات یہ دو مخالف ملک نہیں ہیں۔ پاکستان 80% چین کی فوجی ٹیکنالوجی پہ یہ انحصار کرتا ہے اور 20% امریکہ پر، لیکن امریکہ ہمارے معاشی معاملات میں بھی بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس امریکی دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن ہمارے قومی مفادات ہیں جہاں ہم امریکہ کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ تو امریکہ کو اپنے مفادات سے دلچسپی ہے۔ اس خطے میں دہشت گردی جو ہے اس کے اثرات امریکہ تک محسوس ہوتے ہیں، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ ان معاملات پر دلچسپی رکھتا ہے۔ بہرحال ایک ہم نے چاخ ماری ہے، پنجابی میں چاخی کہیں گے اسے، کہ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، صدر ٹرمپ کو کہا کہ اس کو امن ایوارڈ دینا چاہیے، نوبل امن ایوارڈ دینا چاہیے، ہمیں ایسی نالائکی نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے ہمیں شرمندگی ملی ہے۔ پاکستان کا جو ایک امیج تھا وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے۔ ہمیں جلد بازی میں ہم نے کھیلا تو بڑا زبردست کھیل، لیکن یہ کھیل بعض اوقات کہتے ہیں کہ واپس آ کر گیند لگتی ہے منہ پر، تو یہ تو ایسا ہوا ہم نے سٹروک مارا تھا لیکن وہ سٹروک لگا نہیں، کیونکہ ٹرمپ نے عجلت میں تیز رفتاری کے ساتھ ایران کی فوجی تنصیبات کو تباہ برباد کر دیا۔ اگر ایران پر امریکہ حملہ نہ کرتا تو ہمارا کچھ برم تھا، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ امریکہ سرکار نے نوبل انعام کو ایران پر حملے میں قربان کر دیا۔